بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین فلیتق اللہ فی النصف الباقی او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم حضرات، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو شخص میرے لیے اس بات کی ذمہ داری لے لے، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص میرے لیے اس بات کی ذمہ داری لے لے، یعنی ذمہ داری لینے کا مطلب یہ ہے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کے مطابق عمل کرے تو میں اس کے لیے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ کون سی چیز ہے؟ آخر آپ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ ما بین لحییہ، ایک وہ چیز جو انسان کے دونوں جبڑوں کے درمیان ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اگر کوئی شخص لے لیتا ہے، اس کی حفاظت کس طریقے سے کی جائے؟ جبکہ زبان خود ہماری 32 دانتوں کے درمیان انتہائی محفوظ ہے، اس تک کوئی چیز نقصان پہنچانے والی تو پہنچ نہیں سکتی ہے۔ آخر کیسے اس کی ذمہ داری لی جائے یا اس کی حفاظت کی جائے؟ حفاظت اپنی زبان کی یہ ہے کہ انسان اپنی زبان سے کسی کی غیبت نہ کرے۔ زبان کی حفاظت یہ ہے کہ انسان اپنی زبان سے کسی کے اوپر الزام نہ لگائے۔ زبان کی حفاظت یہ ہے کہ انسان اپنی زبان کا غلط استعمال نہ کرے اور اس سے جھوٹ نہ بولے۔ زبان کی حفاظت یہ ہے کسی کے اوپر طنز نہ کرے۔ اسی طریقے زبان کی حفاظت یہ ہے کہ کسی کی برائی یا کسی کے اندر کوئی برائی اگر دیکھے تب اس کے بعد اس کو لوگوں سے کہتا نہ پھرے۔ لہٰذا اپنی زبان کی حفاظت کرنا یہ انسان کے لیے بڑی اہم چیز ہے اور اس کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے کہ جب انسان غیبت کرتا ہے اپنی زبان سے تو اس صورت میں اس کی نیکیاں اس کے پاس چلی جاتی ہیں جس کی غیبت کی گئی ہے، اور اس شخص کے گناہ اس شخص کے نامہ اعمال میں آ جاتے ہیں جس نے غیبت کی ہے۔ دوسری بات، جب انسان اپنی اس زبان سے جھوٹ کہتا ہے تو حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا کہ الکذب ینقص الرزق، کہ جھوٹ انسان کی روزی کو گھٹا دیتا ہے۔ تو دیکھنے میں تو زبان انسان کی اتنی معمولی سی ہے، زبان یعنی ہمارا ایک گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، لیکن اسی زبان سے جب کلمہ طیبہ پڑھا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ راضی کرنے والا عمل ہوتا ہے اور انسان کو جنت میں داخل کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اسی زبان سے جب انسان تسبیح پڑھتا ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، تو پھر ایس صورت میں زمین و آسمان کے درمیان جتنی بھی خلا ہے، جتنی خالی جگہ ہے، وہ تمام کی تمام نیکیوں سے پر ہو جاتے ہیں، بھر جاتی ہیں۔ تو زبان یہ چیز ہے جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب اور پسندیدہ بندہ بنا دیتی ہے، اور زبان ہی وہ چیز ہے جو انسان کو جہنم کے اندر لے کر جانے والی ہے۔ یہی وہ زبان ہے کہ جب کوئی شخص اس زبان کا صحیح استعمال کرے اور مرتے وقت یہ پڑھے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو آپ کا فرمان عالی ہے کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل جنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص کا آخری بول لا الہ الا اللہ ہوگا وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو شخص میرے لیے اس بات کا ضامن ہو جائے، ذمہ داری لے لے کہ وہ اس کی حفاظت کرے گا، ایک تو یہ ہے کہ وہ چیز جو اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان ہے، اس سے مراد ہے زبان۔ دوسری آپ فرماتے ہیں وما بین رجلیہ، اور وہ چیز جو انسان کے دونوں پیروں کے درمیان ہے، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں جس کو آپ نے ارشاد فرمایا، اس سے مراد ہے شرمگاہ۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کی حفاظت کر لے، حفاظت یہ ہے کہ حرام کاری کے اندر مبتلا نہ ہو، خلاف شریعت چیز کو یعنی اپنائے نہیں، اختیار نہیں کرے، اور برائی کا ارتکاب نہ کرے، حرام کاری کا ارتکاب نہ کرے۔ تو جب کوئی شخص یعنی اس چیز کو اپنائے گا، اختیار کرے گا، تو آپ فرماتے ہیں کہ اضمن لہ الجنہ، میں اس کے لیے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ تو انہی چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے جس کو آپ نے فرمایا، نکاح کے تعلق سے آپ نے فرمایا
آپ یہ فرماتے ہیں کہ اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین، جب آدمی نکاح کر لیتا ہے تو بے شک وہ اپنے آدھے دین کو پورا کر لیتا ہے۔ فقد استکمل نصف الدین آپ نے فرمایا، جب آدمی کوئی شخص نکاح کر لیتا ہے۔ اس حدیث پاک میں آپ نے نکاح کی ترغیب دی ہے اور نکاح کو آپ نے نصف دین قرار دیا ہے۔ وجہ اس کے کیا ہے؟ حضرات علماء کرام نے، شارحین نے بات بتلائی ہے کہ انسان چونکہ جو گناہ کرتا ہے وہ عام طور پر اپنی شہوت کو مکمل کر کے ہے، برائی کے اندر مبتلا ہو کے ہے، اور اسی طریقے سے پیٹ کے ذریعے سے، پیٹ کا مطلب ہے کہ حرام کمائی کو اپنے پیٹ کے اندر داخل کرتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اذا تزوج العبد، جب آدمی نکاح کر لیتا ہے، فقد استکمل نصف الدین، تو بے شک وہ اپنے آدھے دین کو مکمل کر لیتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے اندر اور باقی چیزوں کے اندر ان دونوں کے درمیان اس دین کو آپ نے تقسیم فرمایا۔ تقسیم فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب نکاح کر لے گا تو برائی سے بچ جائے گا، حرام کاری سے بچ جائے گا، زنا کاری سے بچ جائے گا، اور آنکھوں کا جو گناہ ہوتا ہے وہ اس سے اپنے آپ کو بچا لے گا، غضب شمار گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے گا۔ اب جب اس نے نکاح کر لیا اور اپنے آدھے دین کی جب اس نے حفاظت کر لیا، اب اس کے بعد اس کو چاہیے کہ دیگر عبادات کر کے، بندگی کر کے، نماز پڑھ کے، تلاوت کر کے، اسی طریقے سے حلال اور جائز روزی کو اختیار کرے، اور اس کے بعد اپنے جسم کے اندر، اپنے پیٹ کے اندر حلال روزی کو داخل کرے۔ جب یہ داخل کرے گا تو پھر اس صورت میں اس نے گویا کہ اپنے دین کو کامل کر لیا، مکمل کر لیا۔ اس لیے آپ نے بات ارشاد فرمائی ہے، اور اس حدیث پاک میں آپ نے ترغیب دی ہے کہ دیکھو نکاح کرو، نکاح کرنے کے اندر فائدے ہیں، اور نکاح اگر نہیں کیا اگر جائے گا تو اس صورت میں بہت ممکن ہے کہ انسان گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائے۔ تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا، برائیوں سے اور حرام کاری سے اپنے آپ کو بچانے کا سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ انسان نکاح کر لے، اس لیے کہ یہ فطری خواہش ہے، جذبات ہیں اور احساسات ہیں، نہ صرف انسانوں کے اندر بلکہ جانوروں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو رکھا ہے۔ چرندوں کے اندر ہے، پرندوں میں ہے، درندوں میں ہے، حیوانات میں ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے کہ اس کے ذریعے سے نسل انسانی جب نکاح کیا جائے گا تو اس صورت میں نسل انسانی آگے بڑھے گی۔ جس طریقے سے دیگر جاندار یعنی چرندے، پرندے، درندے جب اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں تو ان کی نسلیں بڑھنے لگتی ہے، تو ایسے ہی دنیا کے نظام کو اور کائنات کے نظام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں پر رکھا ہے، اس لیے کہ جب انسان جب دنیا کے اندر موجود رہیں گے اور کلمہ طیبہ پڑھنے والے رہیں گے، اللہ اللہ کرنے والے رہیں گے، تو اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس نظام کو باقی اور قائم رکھیں گے۔ اور جس وقت کہ یعنی ایک بھی شخص دنیا کے اندر اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سارے نظام کو ختم فرما دیں گے۔ اس لیے حکم یہ دیا گیا ہے کہ دیکھو نکاح کرو، اور اس کی ترغیب حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ بہت ساری مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی بغیر نکاح کے رہنا چاہیے، نکاح نہیں کیا جاتا ہے، شادی نہیں کی جاتی ہے، جبکہ بعض مرتبہ ایسا موقع آتا ہے کہ جس میں انسان کے لیے نکاح کرنا صرف سنت ہی نہیں بلکہ واجب اور فرض کا درجہ اختیار کر لیتا ہے۔ کون سا موقع ہے؟ وہ موقع ہے جبکہ انسان کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ اگر وہ نکاح نہیں کرے گا تو اس صورت میں حرام کاری کے اندر، گناہ کے اندر، زنا کے اندر مبتلا ہو جائے گا، تو اس وقت نکاح کرنا انسان کے لیے سنت نہیں بلکہ فرض اور واجب کا درجہ اختیار کر لیتا ہے۔ لہٰذا حدیث پاک کے اندر جب بات فرمائی گئی ہے کہ جب آدمی نکاح کر لیتا ہے تو اپنے آدھے دین کو مکمل کر لیتا ہے۔ آپ فرماتے فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے باقی آدھے دین میں۔ مطلب یہ ہے کہ جب وہ کمائی کمائے تو حلال کمائی کمائے، اسی طریقے سے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا رہے، حرام روزی سے اپنے آپ کو بچاتا رہے، سود سے بچاتا رہے، رشوت سے بچاتا رہے۔ جب انسان ایک جانب نکاح کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے، شہوت اور جذبات کے جو گناہ ہوتے ہیں اس سے بچا لے گا، اور دوسری بات یہ کہ جب حلال اور جائز روزی اختیار کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی زندگی پاکیزہ گزرے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے گزرے گی۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی مرضیات کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔